اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدی اعنده علم الغیب فهو یری ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفی الا تزر وازرۃ وزر اخری وأن لیس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف یری ثم یجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن علیہ النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظیم۔ سجدہ صاحب کی آیت پڑھی گئی ہے، سجدہ کر لینا۔ سورۃ النجم کا یہ آخری رکوع ہے۔ پیچھے بات چل رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے وہ وحی الہی ہے اور قطعی علم ہے۔ مکے کے مشرکوں میں سے تھا، کچھ تھوڑی بہت بات اسے سمجھ میں آئی اور وہ دین کی طرف راغب ہوا، مسلمان ہونا چاہتا تھا۔ تو اتنے میں اس کا ایک ساتھی آ گیا، اس نے اسے کہا کہ تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اگر تم مجھے اتنے مال دو تو آخرت کے عذاب سے میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ تمہیں جو آخرت کے عذاب کا ڈر پیدا ہوا ہے تو یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میں ذمہ دار ہوں، تو مجھے کچھ پیسے دو اور آئندہ کے لیے مجھ سے سفارشی چٹھی لکھوا لو۔ تھوڑا سا مال بھی اس نے دیا، دوبارہ کفر کی طرف چلا گیا اور وہ مال بھی اب نہیں دے سکتے، سرمایہ پرست زیادہ، جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق مال بھی پورا نہیں دیا، تو درمیان میں پیسے دینا چھوڑ دیے۔ تو اس پر قرآن حکیم نے یہاں سوالات اٹھائے ہیں۔ افرأیت الذی تولی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے منہ پھیرا، اللہ اور اس کے احکامات اور دین کی طرف متوجہ ہوا تھا اور پھر روگردانی کی، پھر دوسری طرف چہرہ کر لیا، اور دوسری طرف بھی جو توجہ کی تو آتا قلیلاً، تھوڑا سا مال ان کو دیا جس کے بدلے میں چاہتا تھا کہ مجھے آخرت میں کوئی فائدہ مل جائے، لیکن ظاہر کنجوس اور بخیل آدمی ہے، اس لیے وہ اکدا بڑا سخت اور پکا نکلا کہ اپنی مٹھی پیسوں کی نہیں کھولی، اور جو دولت اور سرمایہ لوٹ مار کر کے جمع کی ہوئی تھی وہ دوسرے سرمایہ دار کو بھی نہیں دی۔ پہلی بات تو یہ وہم اور گمان ہے، محض ظن ہے کہ کوئی انسان اللہ کے مقابلے میں عذاب سے بچا سکتا ہے۔ پھر دوسرا ظن اور گمان یہ ہے کہ ادھر گیا اور کہا کہ جی چلو پیسے دے دیتا ہوں، تم میری سفارش کر دینا، تو پیسے دینے لگا تو تھوڑے سے پیسے دے کے پھر پیچھے ہٹ گیا۔ تو جو ظن اور گمان کے پیچھے لوگ چلتے ہیں وہ اسی طرح کی وہمیات میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور علم نہیں ہوتا تو بغیر علم کے، بغیر شعور کے، بغیر ٹھوس حقائق کے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ گویا کہ جو بات پیچھے بیان کی تھی کہ ان یتبعون الا الظن، یہ گمانات کی اتباع کرتے ہیں، اس کی ایک مثال دی کہ یہ ایک ظالم اور متکبر اور انسان دشمن اللہ کے منکر کی ایک مثال ہے۔
کہ وہ اوہام اور ظنون کے پیچھے اس طریقے سے دوڑتے ہیں۔ اس منظر نامے کو بیان کر کے، اس آدمی کی یہ حالت بیان کرنے کے بعد اللہ نے کچھ سوالات کیے ہیں۔ اعندہ علم الغیب، کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ یہ مرنے کے بعد جب یوم الحشر میں اللہ کے سامنے آئے گا، جزا و سزا کا مرحلہ ہوگا، تو وہاں یہ دوسرا آدمی اس کے کام آئے گا؟ اس کو یہ غیب کا علم ہے۔ فَهُوَ يَرَىٰ، کہ اس علم کی بنیاد پر یہ مستقبل میں جھانکتا ہو کہ جی مستقبل میں نتائج حاصل کرنے کے لیے پیسے دیے جا سکتے ہیں، کوئی دوسرا آدمی اپنا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، قرآن حکیم نے کہا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات، یہ خبر اس تک پہلے پہنچی ہوئی نہیں ہے؟ قرآن کو تو نہیں مان رہے ابھی، لیکن موسوی تعلیمات ان کے پاس موجود رہی ہیں، اور نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہیں، کچھ نہ کچھ مسخ کر چکے ہیں یہ، کہ کوئی آدمی اپنے کیے کا بدلہ پورا پاتا ہے اور اس کو وہی کچھ ملتا ہے جو وہ کام کرتا ہے۔ تو جزا و سزا کا جو تصور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ہوتے ہوئے ان تک اب تک پہنچا ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ان کا میل جول رہتا ہے۔ جی تورات لکھنے پڑھنے والے یہاں ورقہ بن نوفل جیسے لوگ مکہ میں بھی رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جو تعلیمات ان کے پاس، کیا یہ نہیں پہنچی؟ لم ینبأ، کیا ان کو خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے جس کو بیان کیا ہے؟ اور ابراہیم تو وہ شخصیت ہے کہ جو الذی وفا، جو اپنا عہد اور قول پورا کرتے تھے، کبھی انہوں نے جھوٹ بات بیان نہیں کی، نہ کبھی انہوں نے اپنے معاہدے سے انکار کیا، نہ کبھی انہوں نے کسی قسم کی کسی کو دھوکہ دیا، ٹھیک صحیح بات انہوں نے انسانیت کے نام پہنچائی ہے۔ تو ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جو وفا کرنے والا ہے، اپنے قول کو پورا کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات اس تک نہیں پہنچی، وہ کیا تعلیمات ہیں؟ اگلی آیت میں وہ تعلیمات بیان کی ہیں کہ یہ قانون اور ضابطہ صحف ابراہیم میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور اب قرآن میں بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بھی اٹھانے والا، وازرہ جو ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے جد وجہد اور کوشش کی، جو وہ جد وجہد اور کوشش کرے گا وہ ملے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ کسی دوسرے کا کیا ہوا دوسرے کے لیے کام کبھی نہیں آئے گا۔ باقی جو شریعت نے دوسری جگہ پر بیان کیا ہے کہ ہبہ ہے یا وراثت ہے، تو وہ جانا وہ ایک الگ قانون اور ضابطہ ہے، لیکن عمومی قاعدہ اور ضابطہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو کچھ محنت کرتا ہے وہی اسے ملتا ہے۔ گویا کہ قانون اور ضابطہ بیان کر دیا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اصول یہ ہے کہ جیسی محنت کرو گے ویسا ہی نتیجہ آئے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اسی سے علماء نے محنت کی قدر و اہمیت بھی بیان کی ہے کہ اس میں قانون اور ضابطہ معلوم ہو گیا کہ جو آدمی جتنی محنت کرتا ہے اس محنت کا اس کو پورا معاوضہ ملنا چاہیے، اور جو آدمی محنت نہیں کرتا تو اس کو اس کی محنت کا معاوضہ کس بات کا، اس نے کام تو کچھ کیا نہیں۔ تو بغیر کام کیے ہوئے کوئی چیز وصول کرنا یہ قطعی غلط ہے۔ اب یہ ولید ابن مغیرہ ایک واقعے کے تناظر میں دیکھا جائے کہ ظلم کے کام کر رہا ہے اور بدلہ اچھا چاہتا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے، پیسے دینا چاہتا ہے، نہ خود کام کرتا ہے، نہ بغیر اس کے مفاد اٹھانا چاہتا ہے پیسے دے کر، اور اگر پیسے دینے کا بھی معاہدہ کیا تو وہ بھی تھوڑا سا دے کے پیچھے ہٹ گیا۔ تو انسان تو وہ ہوتا ہے جو جد وجہد اور کوشش کرے، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور آگے مزید بتلا دیا کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، بے شک اس کی کمائی، اس کی جد وجہد وہ عنقریب اسے نظر آ جائے گی۔ کس نے دین کے غلبے کے لیے کتنی جد وجہد اور کوشش کی، کس نے کتنے قوانین پر عمل درآمد کر کے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، کس نے اچھے کام کیے ہیں جس کا نتیجہ کیا ہے،
اچھائی کی صورت میں ظاہر ہوگا، تو ہر انسان کی محنت کا پورا بدلہ آخرت کے اندر ظاہر ہوگا۔ قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر بھی فرمایا کہ ہر انسان کا وفیت کل نفس ما عملت، ہر انسان نے جو عمل کیا ہوا ہوگا وہ اسے پورا دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور اس میں کوئی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کی جد و جہد اور کوشش، اس کی محنت اور مشقت عنقریب نظر آ جائے گی، سوف یرا، اور ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اس کو بدلہ ملنا ہے اپنے اپنے کام کا پورا۔ کوئی کسی کا دوسرے کا عمل کا بدلہ نہیں لے سکتا، اور نہ ہی کوئی دوسرے کے لیے ضمانت دے سکتا۔ ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کا، اپنے اپنے کاموں کا خود بدلہ لینے کا پورا اسے حق ہے، دوسرا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ سوال کیا کہ یہ جو اس واقعے کے تناظر میں جو اوہام اور ظنون کے پیچھے محض اٹکل پچو کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں، تو کیا ان کے پاس کوئی علم آیا ہے؟ آئندہ ہو علم الغیب۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کے پاس یہ بات علم غیب، چلو خود تو نہیں آیا، لیکن علم غیب والے دو آدمی جو ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے غیب کا علم لا کر یہاں یہ بات بتلا دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ ان کے صحیفوں میں ہے، یہ ان کی کتابوں میں ہے، کیا کہ کسی آدمی کو دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانا، ہر آدمی اپنی اپنی محنت کا ذمہ دار ہے، اور اپنی اپنی ہی محنت اور کوشش اور اس کا نتیجہ جو ہے اسے عنقریب ملے گا، اور پھر اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی وہاں اس میں لکھی ہوئی ہے کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، بے شک تیرے رب کی طرف ہی سب کو پہنچنا ہے۔ جانا ضرور ہے، کوئی جان چھڑا کر یہ کہے کہ جی چلو جی میں اپنی محنت کا بدلہ نہیں لینا چاہتا، یا میں دنیا میں عیاشیاں کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے حضور میں نہ پہنچوں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تمام انسان ضرور محشر کے دن وہاں پہنچیں گے، اور وہاں ہر ایک کے اعمال اور محنت کے مطابق اس کی جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ اور جب وہاں پہنچیں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَىٰ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی اللہ کی ذات ہے، رب ہے جس تک تمہیں پہنچنا ہے۔ اب ذات باری تعالیٰ کی تجلیات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ تجلی طور کے بعد تجلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کی صورت میں بیان تھا، تو اس وحی پر جو عمل کرنے والے ہیں وہ اضحک، انہیں ہنساتا ہے، اور جو اس وحی کے خلاف عمل کریں گے وہ ابکا، انہیں رلائے گا۔ وہی اللہ ہے جو لوگوں کو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، جو عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے وہ روئیں گے، اور جو اس وحی الہی اور صحیح علم پر عمل کریں گے وہ ہنسیں گے۔ اضحک و ابکا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک یہ بات بھی واضح ہے کہ وہی اللہ کی ذات ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف تجلیات کا اظہار ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں، کائنات کا پورا نظام چل رہا ہے، موت و حیات، ہنسانے رلانے، یہ جتنے بھی آگے امور آ رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمانی تجلیات کے اثرات ہیں۔ تجلیات کی مختلف نوعیتیں ہیں، جیسے اس نے زندہ کیا وہی مارے گا، اسی نے جوڑے جوڑے پیدا کیے وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، تو اسی نے یہ وحی الہی نازل کیا ہے۔ یہ تمام انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ علم اور قانون اور ضابطہ بھی اسی نے نازل کیا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، بے شک وہ اللہ ہی ہے جس نے جوڑا جوڑا بنایا، الذکر والانثیٰ، جی مرد اور عورت، نر اور مادہ، ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے۔ دو چیزوں، آسمانی اور زمینی خصوصیات کی حامل دو مخلوقات جو ان کے ذیل میں انسانیت تک آئی ہیں، ان تمام میں ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا بنایا۔ اور پھر یہی نہیں، انسان ذرا اپنی پیدائش پر غور کرے کہ اسی جوڑے میں ہی من نطفۃ اذا تمنیٰ، ہم نے یہ زوجین بنائے اس نطفے سے جب اس کی منی ٹپکائی جاتی ہے۔ اذا تمنیٰ، جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، مرد اور عورت یا نر اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے، منی میرے میں مادر میں جاتی ہے، تو اس نطفے سے ہم نے جوڑے بنائے، اسی سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اسی سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ ہاں جی،
تو زوجین جو ہے مذکر اور مؤنث ہر چیز میں اسی طریقے سے ہم نے پوری کائنات کا ایک نظام بنایا۔ اور جب یہ بات ہے تو ان علیہ النشأۃ الاخری، یہ تو پہلی پیدائش ہے جو دنیا میں تمہاری ہوئی ہے، ایک تمہاری نشأۃ الاخری اور دوسری دفعہ پھر تمہاری پیدائش ہونی ہے، ایک دوسری دفعہ تمہیں اٹھایا جانا ہے۔ حشر میں جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت تمام لوگ اپنے اپنی قبروں سے نکل کر حاضر ہوں گے حشر کے میدان میں، تو اللہ ہی پر ہے النشأۃ الاخری، دوسری دفعہ اٹھانا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اس کی تجلیات اور اس کی نعمتوں کا ایک بڑا اثر یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کو غنی کرتا ہے، مال و دولت دیتا ہے۔ وَأَقْنَى، اور دنیا بھر میں خزانے رکھے ہیں کہ زمینوں میں پہاڑوں میں طرح طرح کے خزانے ہیں، تم انہیں نکالتے ہو اور اس کے ذریعے سے دولت حاصل کرتے ہو، یہ بھی تو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور بے شک وہی رب ہے جو شعرا کا رب ہے۔ شعرا ایک ستارہ تھا جو مکے والے خاص کسی موقع پر وہ طلوع ہوتا تو اس کی پرستش کرتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس ستارے کی اپنی کیا تاثیر ہے، اس کا رب بھی یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رب الشعراء بھی اللہ ہی ہے، وہ خود کچھ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اب ستاروں کا زمانہ ٹوٹ گیا، والنجم اذا ہوا، ٹوٹتے ہوئے ستارے کی قسم۔ تو یہ ستارہ النجم خاص طور پر جو شعرا جس کی تم پوجا کرتے ہو، تو اس کا رب ہے۔ آفتاب نبوت طلوع ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اب ڈوب رہا ہے۔ اب آفتاب نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طلوع ہو گیا ہے، اب رب الشعراء جو ہے اس نے فیصلہ کیا کہ شعرا جو ہے وہ اب کردار ادا نہیں کرے گا۔ تو جس ستارے کو تم پوجتے بھی ہو تو وہ شعرا جو ہے اس کا رب بھی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جیسے اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہلک عادًا الاولیٰ، پہلے والی عاد کو، عاد کی دو قسمیں ہیں، دو دائرے ہیں، ایک عادًا الاولیٰ ہے اور ایک عاد اخری ہے۔ تو یہ جو پہلا عاد ہے جس کو تباہ و برباد کیا تھا حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے ان کی جو قوم ہے، تو اس کا تذکرہ کیا انہ اہلک عادًا الاولیٰ۔ تو پہلے والی جو عاد ہے اس کو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا ہے۔ تو جب عاد اولیٰ تباہ ہو گئی تو یہ رب الشعراء نے شعرا کو کیوں واپس نہیں لے لیا؟ اس کی تاثیر ختم ہو گئی، تمام جتنی بھی تعلیمات ہیں پچھلی منسوخ، اب کتاب مقدس قرآن حکیم کی اتباع ہے۔ ایسے ہی سمود کو بھی اسی نے تباہ کیا کہ فما ابقا، ان میں سے کسی کو اللہ نے باقی نہیں رکھا۔ اور قوم عاد و سمود سے پہلے قوم نوح بھی تو ہے، وقوم نوح من قبل، اس سے پہلے قوم نوح بھی ہے، انہم کانوا ہم اظلم و اطغی، بے شک وہ قوم نوح بہت ہی بڑی ظالم اور بہت ہی سرکش تھی۔ ایک لمبی طویل مدت تک 900 ساڑھے 900 سال تک انہوں نے ظلم اور زیادتی کی، لوگوں پر سرکشی کی، ایذائیں تکلیفیں پہنچائی نوح علیہ السلام کو، اور نوح علیہ السلام نے 900 ساڑھے 900 سال ان کی تکلیفوں پر صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ تو یہ بڑی ہی زیادہ ظالم اظلم تھی، بہت زیادہ ظالم، اور بہت ہی زیادہ اطغیٰ، سرکشی اور طاغوتیت میں بہت زیادہ بڑی بھی تھی۔ تو اس قوم کو بھی ہم نے ہی تباہ کیا۔ تو اللہ ہی ہے جس نے عاد کو، قوم سمود کو، قوم نوح کو، ان تمام کو ہلاک کیا۔ اور والمؤتفکۃ اہوا، اور وہ جو بستی قوم لوط کی تھی، یا وہ بستی جو پیچھے اصحاب الایکہ والے گزرے ہیں جن کا تذکرہ پیچھے تفصیل سے ہے، اس کو اٹھا کر پٹخ دیا، اہوا، نیچے گرا دیا، چھتیں نیچے کر دی گئیں اور نیچے سے جڑیں اٹھا کر اوپر کر دی گئیں۔ تو اس بستی کو بھی اسی نے تباہ و برباد کیا۔ فغشاها ما غشا، اور پھر اس کے اوپر جو کچھ پتھروں کی بارش کی وہ کی، قوم لوط پر اللہ نے پتھروں کی بارش کی، بستی پوری تباہ و برباد کر دی۔ تو ان تمام واقعات کا تذکرہ کر کے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی چیزیں ہیں جن میں تم جھٹلاؤ گے، شک و شبہ کا اظہار کرو گے، جھگڑو گے، ممارات کا ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو جھٹلا کر ایک دوسرے سے لڑائی کرنا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کس کس چیز میں تم کیا ہے، انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرو گے، ذرا سے پیسوں اور ذرا سی دولت کے لیے
تم دنیا کے اندر ظلم اور زیادتی کرتے ہو اور علم کے بجائے ظنون و اوہام کی اتباع کرتے ہو، جبکہ جس خدا کے حضور پہنچنا ہے اس کی یہ صفات ہیں، اس کی یہ تجلیات کا اظہار دنیا میں ہو رہا ہے، اتنے بڑے انعامات ہیں اس کے، یہ قوموں کو دنیا کے اندر ہی سزا دینا یہ بھی تو ان کے لیے ایک درجے میں انعام ہے۔ اس لیے اعلیٰ کا ذکر کیا ہے کہ باقی انسانیت کو ان کے ظلم سے بچا کر نجات دلانا، تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ وہ 84-85 آدمی جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے ان کو ظلم سے بچا کر آزادی کی نعمت اور حریت عطا کی، اور جو جانور بن چکے تھے ان تمام کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اگلی نسلوں میں نئے ارتقاء اور اگلے مرحلے میں داخل کرنے کے لیے انسانیت پر ہم نے یہ عذابات نازل کیے، تو یہ بھی تم پر انعامات ہیں۔ تو کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، اب سن لو یہ بات کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی لے کر آئے ہیں یہ بھی نذیر ہیں، جیسے پہلے نذر اولیٰ پہلے نذیر گزرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ڈرایا، ابراہیم علیہ السلام نے ڈرایا، حضرت ہود اور صالح علیہ السلام نے ڈرایا، حضرت نوح علیہ السلام نے ڈرایا، جیسے وہ نذر جن کا 5 کا تذکرہ پیچھے کیا انہی نذیروں کی طرح سے یہ بھی نذیر بن کر آئے ہیں۔ وحی الہی کا پیچھے تذکرہ کیا تھا کہ یہ وحی الہی سے بات کرتے ہیں، اور یہ وحی الہی اس لیے آئی ہے کہ تمہارے ظلم، تمہاری طاغوتیت، تمہاری سرکشی کے مقابلے میں تمہیں ڈرایا جائے، نذیر بن کر آئے ہیں۔ آزفۃ الآزفہ، یاد رکھو پہنچنے والی پہنچ گئی، عذاب آنے کا وقت قریب ہے، قیامت آ پہنچی ہے۔ دنیا کی قیامت بھی اگر تم باز نہ آئے، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ بھی یہیں مرتے ہی، قتل ہوتے ہی، قبر کے گڑھے میں گرتے ہی، حفرۃ من حفر النار کی صورت میں عذاب تم پر نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آزفۃ الآزفہ، یہ مصیبت پہنچنے والی پہنچ گئی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ اس مصیبت کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے جڑو گے تو کھل جائے گی، اور اگر نہیں جڑو گے تو عذاب کے مستحق بنو گے۔ تو لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ سمجھتے تھے کہ اس مصیبت کو کوئی انسان دور کر دے گا، اس کو پیسے ویسے دیں گے تو آخرت میں ہمارے کسی کام آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ قرآن کہتا ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہو؟ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، یہ جو اللہ کے احکامات آئے ہیں، اور یہ جتنی تفصیلات ہم نے بیان کی ہیں، تو کیا اس بات پر تمہیں تعجب کا اظہار کر رہے ہو؟ تم یہ عجیب لگتی ہے یہ بات؟ تضحکون ولا تبکون، تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو، ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہو ان آیات کا، ان باتوں کا، اور تمہیں تو رونا چاہیے کہ تمہارے کرتوتوں کے نتیجے میں تم پر عذاب آنے والا ہے، تمہیں نبی ڈرا رہا ہے، تو اس ڈرانے کی صورت میں تو تمہیں رونا چاہیے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی خرابیوں کی وجہ سے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ بجائے رونے کے، بجائے خوف زدہ ہونے کے تم ہنستے ہو۔ اور وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم کھیل تماشا کرتے ہو، کھلاڑیاں کرتے ہو، تماشا بنا لیا ہے کہ یہ آیات کا ان کا مذاق اڑاتے ہو، ان کی توہین کرتے ہو۔ صامدون، تم اس طریقے سے فضول لغو چیزوں میں مشغول ہو، مذاق اڑا رہے ہو، استہزاء کر رہے ہو، تو تمہیں تو خیال کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم نے کہا فاسجدوا للہ، خبردار اللہ کے لیے سجدہ کرو، اور واعبدوہ، اور اس کی عبادت کرو، اللہ کے لیے صرف سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ النجم کی یہ آیات تلاوت کی، اور اس طریقے سے یہ پڑھی تلاوت کی، جماعت کروا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حرم کے اندر جتنے بھی مشرک تھے، مسلمان تھے، سب لوگ جب حضور کی یہ گرجدار آواز لوگوں تک پہنچی کہ فاسجدوا للہ واعبدوا، تو سب کے سب سجدے میں گر گئے، حتیٰ کہ کافر اور مشرک بھی اس آیت کا رعب اتنا دبدبہ اتنا ہوا کہ خواہی نہ خواہی تمام سجدے میں گر گئے۔ ایک بوڑھا کافر شیطان تھا، اس کے اوپر اثر پورا نہیں ہوا، اس نے کہا کہ اللہ کے لیے سجدہ ہی کرنا ہے نا، تو نیچے بجائے گردن جھکانے کے نیچے سے مٹی اٹھا کر کیا ماتھے پہ لگا لی،
کہ میرا سجدہ تو ہو گیا جی، بجائے اکڑ اور تکبر اور غرور کے کہ بجائے یہ کہ گردن نیچے جھکاتا، وہ کافر تھا، ہاں جی، نیچے جھکاتا بیٹھا رہا اسی طریقے سے اور مٹی اٹھا کر چہرے پہ لگا لی، تو تکبر اور غرور کی انتہائی درجے کی علامت۔ اب یہاں فضول قسم کا ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے روایات کے اندر، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو صحیح روایات ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیاق و سباق کے ساتھ پوری آیات پڑھی تو مجبوراً ہر کافر کو بھی سجدہ کرنا پڑا کہ اللہ کی جتنی صفات بیان کی تھیں، جیسے ان سے سوال کیا تھا کہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم کا بھی یہی حکم ہے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات ہے کہ یہ قانون اور ضابطہ ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے، تو اللہ کو تو ایک درجے میں مانتے تھے، شریک ساتھ ٹھہراتے تھے، تو مجبوراً جبر سے کیا ہے دل پر ایسی کوئی کیفیت طاری ہوئی کہ ایک دم سجدے میں گر پڑے۔ تو جو مسلمان تھے انہوں نے صدق دل سے سجدہ کیا، اور باقی لوگوں نے کیا ہے تکبر اور غرور سے مجبوراً سجدہ کیا۔ ان کے سجدے کا کوئی اعتبار حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ یا تو ایمان لاتے، اور یہ بوڑھا جو متکبر ہے یہ تو اس سجدے میں بھی نہیں ہاں جی گرا اور سزا کا مستحق بنا۔ تو قرآن حکیم نے یہاں اس صورت میں وحی الہی اور اس کی تاثیر بیان کی ہے کہ اس کا بنیادی پیغام جو ہے وہ ظالموں اور متکبروں کو ڈرانے کے لیے نبی آئے ہیں۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، جو اظلم اور اطغیٰ ہیں، سرکش اور ظالم ہیں، ان کے خلاف ان کو ڈرانے کے لیے یہ وحی الہی نازل ہوئی ہے، اور علم حق ہے، یہ وہم اور گمان نہیں ہے۔ اور جو سچے لوگ ہیں ان پر لازمی ہے کہ وہ اس وحی الہی کو قبول کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اسی کی غلامی اختیار کر کے اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں اتریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔